الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ نادیہ متی اسلام آباد سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں، حضرت جی میں نے آپ کا پروگرام 16 اکتوبر 2015 کا دیکھا۔ یوں تو میں ہر پروگرام ہی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن اس پروگرام میں آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کا اثر ہونے کی بڑی وجہ خود ہماری ذات میں کمزوری ہے۔ تو اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جادو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی چلا تھا، تو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جادو کا فی الحقیقت خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، جادو ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی وجود نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جادو کی تھیوری جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، اور واقعی انہوں نے بڑی بڑی لاٹھیاں اور گیلیاں اور لکڑیاں اور بڑے بڑے رسے پھر وہ اژدہا لوگوں کو دکھائی دی۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب قرآن کریم اس کی وضاحت جب فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے وہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو بڑا ڈرایا، پیچھے ہٹ جاؤ، اژدہا نکل جائے گا، سانپ کھا جائیں گے، سانپ کاٹے گا تو مر جاؤ گے، دور دور کھڑے ہو، ہم ذمہ دار نہیں۔ ان لوگوں میں روب ڈالا، ایک ہیبت پیدا کر دی کہ یہ لکڑیاں سانپ بن جائیں گی، ہمیں کھا نہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا، وہ لکڑیاں ہی تھیں، انہیں اژدہا نظر آنا شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ اس قدر ڈر گئے۔ جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا، جو چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک تھیوری ہے، تو وہ آپ کی قوت متخیلہ کو جاتی ہے۔ کیمرے میں، آنکھ کے کیمرے میں جب آتی ہے تو قوت متخیلہ وہ اس کی تصویر پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو بھیجتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں فلاں چیز دیکھ رہا ہوں۔ یس، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ گاڑی ہے، لیکن آپ اتنا جلدی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے دیکھنے سے ہی نظر آ رہی ہے، حالانکہ آنکھ کا کیمرہ اسے قوت متخیلہ میں منتقل کرتا ہے، صحیح، وہ اسے پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو دیتا ہے تو آپ کو گاڑی نظر آتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے، فاسٹ پروسیس ہے کہ آپ کو سمجھ، آپ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی گاڑی کھڑی تھی۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک۔ انہوں نے ان کی قوت متخیلہ کو تب متاثر کیا جب وہ ان سے مرعوب تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ڈرایا لوگوں کو، روب ڈالا ان پر، کھا جائیں گے، اژدہے بن جائیں گے۔ جب ان کے دل میں وہ خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اژدہے ہیں۔ کچھ جادو کے اثرات ان کی قوت متخیلہ پر ہوئے تو وہ لکڑیاں ہی تھیں، رسے ہی تھے، انہیں یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ انہیں بتاتی تھی کہ یہ اژدہے ہیں اور دوڑ بھاگ رہے۔ بالکل صحیح، تو جادو کی حقیقت تو یہاں تک ہے۔ لیکن ان کا جو میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب رہا یہ سوال کہ جہالت یہ ہے کہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، جادو برحق ہے، حالانکہ جادو باطل ہے، وہ بھی جائے بالکل پھر بھی باطل ہے۔ اب آپ نے گولی ماری، اگلا مر گیا، آپ کہیں گے گولی برحق ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ
یہ لفظوں کے معنی اور اس یہ کا وہ مفہوم الٹ ہمیں کر سمجھ دیا۔ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ اب جو جادوگر نے جادو کیا اس کا خیال تو یہ تھا کہ جب یہ جادو ہوگا تو بندے کی موت واقع ہو جائے، صحیح. یہ قصہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. عاصم بن لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور جادوگر مشہور تھا. ٹھیک تو ہے. بڑا مانا ہوا جادوگر، وہ ہائر کیا گیا، اس نے اپنے آپ نہیں کیا، ہائر کیا گیا، بڑی بھاری فیس دی گئی کفار مشرکین کی طرف سے کہ ایسا جادو کرو کہ یہ قصہ ختم ہو جائے. صحیح. صحیح. اب اس نے کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے مبارک، منہ مبارک کہیں سے حاصل کیے. اب ان پر گریں لگائیں، 11 گریں لگائیں، ان پر کچھ جادو پڑتا رہا، پھر انہیں پرانی سی کنگھی میں پھنسا کر ایک بے غیر آباد کنواں تھا اس میں پھینکا. صحیح. اس سے حضور کا بگڑا کچھ نہیں. اچھا. گرانی محسوس ہوا کہ کچھ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ نہیں کہ حضور کو بستر میں پڑ گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہو گئی، ایسے نہیں ہوا. صحیح. صحیح. گرانی محسوس فرمائی حضور نے، اور محسوس ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. بالکل صحیح. تو اللہ کریم کی طرف سے وحی آ گئی، اطلاع آ گئی کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور آپ کا منہ مبارک کس طرح گرے لگا کر فلاں بے آباد کنویں میں پھینکی. صحیح. صحیح. اور 2 آخری جو صورتیں ہیں وہ نازل ہوئیں، ان میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. صحیح. آپ نے خادم کو بھیجا، ایک صحابی گئے رضی اللہ عنہ، اور وہ اس کنویں میں اتر گئے، وہ نکال رہے، حالانکہ وہ مشکل تھا اس کا ملنا، بے آباد کنویں میں آپ ایک بال پھینک دیتے ہیں اس کو نکالنا واقعی تو، مشکل تھا. لیکن وہ اللہ نے انہیں وہ لے آئے. اور وہ حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے تو از خود ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، کیونکہ بال کی گرہ کھولنا بہت مشکل کام ہے. لیکن حضور ایک ایک آیت تلاوت فرماتے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی سبحان حتیٰ اللہ. کہ وہ ساری سبحان کھلی. اللہ. یہ کیوں تھا؟ یہ تھا تعلیم امت کے لیے صحیح. کہ اگر تم پر کوئی جادو کرے تو اس کا علاج یہ ہے. یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے وہ 11 آیتیں پڑھیں اور وہ 11 گرہیں کھل گئیں اور حضور وہ ختم ہو گیا قصہ. تو اب برحق تو یہ آخری 2 صورتیں ہیں بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک کہ ہے. آپ میں اگر قوت دفاع نہیں ہے تو ان کو پڑھتے رہیے. ہاں، جادو پہلی برحق بات نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت دفاع ہے تو جادو ہو ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے ڈرے نہیں. صحیح. بالکل صحیح. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا اللہ کے پہ بھروسہ ہو تو تب بندہ نہ ڈرے. بندہ تو ہر پتھر سے، ہر اینٹ سے، ہر درخت سے ڈرتا ہے. صحیح بات ہے. یہ نہیں؟ صحیح بات ہے. تو جادو سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں، تو پھر کم از کم ان آیات کی تلاوت کرتے رہو. صحیح. اور نہیں تو صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو. کسی پر آپ کو شبہ ہے جادو ہے تو کوئی یہ آیتیں پڑھ کر وہ خود پڑھ لے، پانی بالکل پہ ٹھیک. پڑھ کے دم کر کے پی لے، اپنے اوپر پھونک مار لے، کچھ تو کرے. تو جادو کا خارج میں ایز اٹ از کوئی وجود نہیں. صحیح. بخار ہے، اب اس کا ہمیں کوئی فزیکلی تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک وجود ہے اس کا بھی کہ وہ ایک کیفیت ہے جس کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. سر درد ہے، اس کی ایک فیلنگ ہے. جادو ہماری سوچ کا خلل ہے، ٹوٹلی ہماری سوچ کا خلل ہے. ٹوٹلی ہماری قوت متخیلہ کی ناکامی ہے. ناکامی ہے. بالکل صحیح. جو قرآن بالکل صحیح. کریم نے جو تشریح کی وہ یہ ہے کہ 2 باتیں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ انہیں ڈرایا، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ ان کی قوت متخیلہ اس ڈر کی وجہ سے اس چکر میں آ گئی کہ یہ واقعی سانپ بن گئے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ اگر سینکڑوں کی تعداد میں تھے یا کم تھے یا زیادہ تھے، جتنے بھی تھے وہ چٹ کر گئے. چونکہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سب کو چٹ کر. صحیح. صحیح. جادوگروں کی توبہ کا سبب بن گئی. چونکہ جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کیا، آپ کو یہ گاڑی کی جگہ بھینس نظر آتی، اب جو اس کا توڑ کرے گا تو واپس گاڑی نظر آئے گی، بھینس نظر نہیں آئے گی. یہ تو نہیں کہ گاڑی غائب ہو جائے. صحیح. صحیح. انہوں نے کہا بھی اگر یہ بھی جادوگر ہوتے اور ہم سے تکڑا جادو ہوتا ان کا تو ہماری لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے، لوگوں کی وہ صورتحال بدل جاتی، واپس آ جاتی.
بالکل ٹھیک ہے. تو ان کا وجود ہی نہیں رہا، اس لیے یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جادو بالکل صحیح ہے، بالکل یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. بالکل صحیح. تو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، اور لوگ جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں. جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں، اس کی دلیلیں چاہتے ہیں. جی یہ دیکھیں جادو برحق ہے، حضور پر جادو ہو گیا. جی ہاں بالکل. اچھا جس سے بھی بات کی جائے نا اس حوالے سے، وہ یہی دلیل دیتا ہے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، جادو تو برحق ہے، یہ تو حضور پاک پہ بھی ہوا. تو نہیں ہوا، کیا بگڑا؟ تو یہ آج آپ نے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ اس کا اثر ہو، کچھ بگڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو بارگاہ رسالت میں کیا بگڑا؟ یہی کہ اطلاع ہوئی کہ فلاں جگہ بال جادو کر کے نہ رکھا. صحیح. اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کسی کو اگر جادوگر تنگ کرے تو یہ آیتیں پڑھ کر پھونکو. بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ آپ آیات مبارک پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور قصہ ختم ہو گیا. پھر کسی جادوگر نے کوشش بھی نہیں کی، یہاں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. صحیح. بالکل صحیح. یعنی اس کے بعد آخر عرب میں وہ جادوگر تو موجود تھے، پھر کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا فائدہ. یہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور اگر جادو سے کچھ ہوتا تو پھر اتنی فتوحات اور اس قدر جو کامیابی ملی وہ نہ ملتی. وہ جادو روک دیتا. سارا عالم کفر فتح ہو گیا. یار جادو نے کیا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں. جادو کا نام و نشان مٹ گیا، تو نظر ہی نہیں آتا. اصل بات یہ ہے منور بھائی، اللہ ہماری نجات کر دے، ہم اللہ کو جیسا وہ ہے ویسا نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ ایک اللہ ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا کرتا ہے، یہ بابا یہ بڑا کرنی والا، یہ جادو والا، یہ تعویذ والا، یہ. پھر ہم اللہ سے نیچے اترا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اور یہ اس اعتماد کی کمی کا اثر ہے کہ ہم جادو کا شکار ہو گئے. بالکل ٹھیک. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. موضوع تو بڑا زبردست چھڑ گیا تھا، اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو اور طویل کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر شخص کا تقریباً یہ مسئلہ ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں اس ای میل پہ یا اس فون پہ میسج کیجئے، میل کیجئے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.